جی آپ کا سوال یہ تھا کہ اجتہاد جو ہمارے یہاں ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اجتہاد ایک کوشش کا نام ہے کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور حکم شرعی جو ہے وہ نکالتے ہیں قرآن اور حدیث سے، تو آپ نے یہ سوال رکھا کہ پھر یہ عقل اور اجماع کیا چیز ہے؟ یعنی میں آپ کے سوال کو مزید ناظرین کے لیے مرتب اور منظم کروں تو سوال یوں بنے گا کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ چار منابع مشہور ہیں، چار سے زیادہ بھی ہیں، قرآن، سنت اور قیاس اور اجماع، اور آپ کے ہاں جو ہے وہ قرآن، سنت اور قیاس کی جگہ پہ آپ نے ریپلیس کسے کر لیا؟ عقل کو کیا ریپلیس کر لیا؟ تو لہٰذا آپ یہ بتائیے کہ عقل اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اور اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ کیا سب مومن روایات سے خود نہیں سمجھ سکتے، خود نہیں جو ہے وہ حکم شریف کو استنباط کر سکتے، حاصل کر سکتے، تو میں نے کہا کہ مومنین کرام ایسا کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، سب ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسے اپنی زندگی کا اچھا خاصا ٹائم کیا ہے لگانا پڑتا ہے اور دینا پڑتا ہے، وہ علوم کیا ہے سیکھنے پڑتے ہیں، قدیم عربی سیکھنی پڑتی ہے اور سب چیزیں سیکھ کے وہ آگے جاننا پڑتا ہے۔ اب مومن کو اپنی حدیث کی کتابوں کے بھی نام نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ احادیث کی کتنی اقسام ہیں اور کس قسم کی احادیث ہمارے یہاں موجود ہیں، مطلب کہ اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں پتا، اور پھر بھی وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم فقہا کے درمیان یہ فیصلہ کریں گے، ان کے استاد بن جائیں گے، تو یہ ایک نفسیاتی یا اوور کانفیڈنس ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عقل کہا جاتا ہے تو اس دلیل عقل سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ مومنین کے ہاں ایک شبہ پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں کچھ نہ ملے تو ہم اپنی عقل سے کیا حکم شرعی بنا لیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایسی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مکتب تشیع کا بچہ یہ جانتا ہے اور کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ عقل سے نہیں بنایا جا سکتا، یا جس سے آسان الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں، اپنی ذاتی رائے سے، اپنی ذاتی رائے سے جو ہے وہ دین اسلام آپ نہیں بنا سکتے، اور یہ جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات تو اتنی واضح ہے، کلیئر ہے کہ سب مومن کو پتہ ہے، تو جب سب مومن کو پتہ ہے تو ظاہری بات ہے علماء کو بھی پتہ ہے، فقہا کو بھی پتہ ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی فقہا جو ہے وہ ایک حرام کام کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کچھ شعور ہی نہیں ہے، اور سارے کے سارا شعور کیا ہے، بر صغیر میں بیٹھے ہوئے لوگ یا وہ جو فقہا کے دشمن لوگ ہیں انہیں سارا پتہ ہے، فقہا کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ صدیوں سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، علماء بن رہے ہیں، فقہا بن رہے ہیں، مجتہد بن رہے ہیں، اور یہ فعل حرام ہو رہا ہے۔ یعنی یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا تھا کسی زمانے میں کسی ایک علاقے میں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور الیاذ باللہ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے جیسا کہ شیعوں کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ ان کے حافظ قرآن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، غلط فہمی کہتے ہیں، پروپیگنڈا کہتے ہیں، یا ہم جسے نفرت اور بغض کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تو جو ہے وہ پتہ ہے اور ہمیں اور علماء کو اور ہمارے فقہا جو تقوی میں علم میں ہم سے زیادہ ہیں انہیں کیا نہیں پتہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف یا پاکستان کے جو مدارس ہیں وہاں پہ علم اصول فقہ کی جو بنیادی کتاب پہلی پڑھائی جاتی ہے وہی آپ کھول کے دیکھیں گے، جس کے اندر قرآن اور احادیث سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ عقل آیا حجت ہے، حجت نہیں ہے، عقل کے حجت ہونے کا کیا معیار ہے، کیا قوانین ہیں، کیا ضوابط ہیں، تو وہیں سے ساری بات کیا ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ میں جو ہے وہ مومن کے سامنے جو ہے وہ اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو جو ہے وہ جو اصول فقہ کی کتاب ہے وہاں سے دکھاتا ہوں کہ عقل جو ہمارے یہاں حجت سے کہا جاتا ہے یا دلیل کہا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کتنی ہے اور کیا ہے، آخر اس میں ہوتا کیا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تو انشاءاللہ کیا ہے وہ اس چیز کو کیا ہے دیکھ پائیں گے۔ جی اصول الفقہ جو ہے یہ کس کی ہے؟ علامہ محمد رضا مظفر، اور یہ جو ہے وہ شروع میں کیا ہے حوزات علم میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی جو ہے وہ فہرست میں ہم جا کے دیکھتے ہیں اور جو عقل کی بحث ہے ہم اس کو کیا ہے واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس بحث میں آخر ہوتا کیا ہے اور بحث کیا ہے وہاں پہ۔ یہ ساری جو ہے فہرست میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ عوامر کی بحث ہے، نواہی کی بحث ہے، مفاہیم کی، مفہوم وصف کی، عام خاص کی بحث ہے، مطلق مقید کی، اور ملازمات عقلی۔ یہاں سے جو ہے وہ گفتگو شروع ہوتی ہے 217 نمبر صفحے سے، دلیل عقلی کی کیا بحث شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جو ہے وہ دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک کو مستقلات عقلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں، غیر مستقلات عقلیہ کہتے ہیں۔ مستقلات عقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ بالکل ہم جسے کیا کہتے ہیں کہ مستقل حیثیت رکھتی ہے،
کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں عقل جو ہے یہ مستقل حیثیت رکھتی ہے کہ وہ حکم شرعی کو پہچان سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے اگلی مباحث میں کہ فقط جو عدل اور ظلم کا مسئلہ ہے کہ عدل کرنا اچھا ہے اور ظلم کرنا قبیح ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو عقل جو ہے وہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی عقل کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ مستقل طور پہ حکم شرعی کو کیا حاصل کر سکے۔ فقط یہ ایک ہی مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کیا نہیں ہے۔ اچھا، پھر غیر مستقلات عقلیہ کے نام سے کیا ہے واضح ہے۔ غیر مستقلات عقلیہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو غیر مستقلات عقلیہ کا مطلب کیا ہے کہ عقل آپ کی مستقل نہیں ہے۔ مستقل نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی فقط عقل جو ہے وہ حکم شرعی آپ کو نہیں بتائے گی، بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ آپ نے کس سے مدد لینی ہوگی؟ قرآن اور حدیث سے مدد لینی ہوگی۔ قرآن و حدیث سے آپ کو اس کی تائید ملے گی تو پھر وہاں پہ عقل کیا ہوگی؟ حجت ہوگی۔ یہاں پہ غیر مستقلات عقلیہ میں جو ہے وہ 7 قسم کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلے مسئلے کو ہم اجزاء کہتے ہیں۔ اجزاء کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تیمم کر کے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ہو گئے، پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پانی آپ کو مل گیا، تو کیا آپ کو دوبارہ جو ہے وہ وضو کر کے یا غسل کر کے اپنی نماز پڑھنی پڑے گی، یا وہی جو آپ نے پڑھی تھی وہی آپ کے لیے مجزی ہوگی یعنی کافی ہوگی، دوبارہ سے آپ کو کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا یہاں پہ بحث ہوتی ہے۔ اب اس میں عقل انسانی جو ہے وہ شریعت کی مدد لیتی ہے۔ یہاں پہ آپ روایات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ شریعت کیا انسان کو جو ہے وہ ڈبل تکلیف دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، شریعت کے اندر روایات کیا کہتی ہیں اور کیا نہیں کہتی، یہ ساری اس کے اندر بحث ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بحث کیا ہوتی ہے؟ مقدمۃ الواجب کی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ حج کرنا واجب ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ پاسپورٹ بنوانا بھی واجب ہے اور سعودی عرب کا ویزا لگوانا بھی واجب ہے اور جہاز پہ سفر کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر شریعت اتنا کہہ دے کہ حج کرنا واجب ہے تو کیا شریعت کے حج کرنا واجب ہونے سے کیا عقل انسانی اس بات کا نتیجہ دے سکتی ہے کہ بس حج کے جو مقدمات ہیں یعنی اس کے جو وسائل ہیں وہ بھی واجب ہو جائیں گے شریعت میں، یا وہ واجب نہیں ہوں گے؟ یعنی پاسپورٹ بنوانا بھی کیا واجب ہو جائے گا یا پاسپورٹ بنوانا کیا واجب نہیں ہوگا؟ یہ عقل کی کیا بحث ہے۔ اسی طریقے سے یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ ضد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ضد کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر شریعت ایک چیز کا حکم دیتی ہے تو وہ کیا اس کے جو اپوزٹ ضد ہے کیا وہ حرام ہو جاتی ہے یا حرام نہیں ہو جاتی؟ جیسے اگر شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اب نماز کے برعکس کیا ہے؟ سونا ہے یا کھانا پینا ہے یا کوئی بھی اس کی ضد آپ لے لیں، تو کیا وہ حرام ہو سکتی ہے یا حرام نہیں ہو سکتی؟ یہ بحث ہے۔ اسی طریقے سے اجتماع الامر والنہی ہے کہ شریعت کی طرف سے ایک چیز پہ امر بھی ہے اور ایک چیز کے اوپر نہیں بھی ہے، تو کیا یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتے۔ فرض کریں کہ نماز کا ٹائم ہے اور ایک بندہ کیا ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانا بھی واجب ہے اور ادھر سے نماز پڑھنا بھی واجب ہے، یا فرض کریں کہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس آتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں ٹکرا جاتی ہیں چیزیں، تو کیا ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ 4 مسئلے ہو گئے۔ اسی طریقے سے 5واں مسئلہ ہے کہ اگر ایک چیز کے اوپر نہیں آ جاتی ہے تو کیا نہیں آنے کی وجہ سے وہ عبادت باطل ہوتی ہے یا فقط کیا انسان گناہگار ہوتا ہے؟ پھر عبادت کے اوپر نہیں آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ معاملہ کے اوپر نہیں آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں۔ جب روایات میں موجود ہیں تو اب عقل کیا ہے وہاں سے کیا سمجھتی ہے اس کے اوپر کیا بحث ہوتی ہے۔ اور اکثر جو یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں ملازمت کی بحث ہے اس کو اکثر لوگ کیا ہے ہمارے نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اجمالاً فہرست دکھائی ہے مومنین کے لیے کیا ہے بات زیادہ مشکل نہ ہو جائے، تو میں اس کو کیا ہے خلاصے کے طور پہ اس کو میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو عقل ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ عقل کی کوئی اپنی کیا ہے مستقل حیثیت نہیں ہے، کوئی ذاتی حیثیت کیا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ عقل تبھی حجت ہوگی کہ جب اس کے پاس کیا ہے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی چیز ہوگی، پھر اس کے اوپر کیا ہے عقل تحقیق کرے گی اور وہاں سے کیا ہے شرعی حکم عقل نکالے گی۔ وگرنہ عقل کی آپ اپنی حیثیت کہہ دیں، مستقل حیثیت کہہ دیں، ایسی مستقل حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب سارے فقہا لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ غیر مستقلات عقلیہ، غیر مستقل کیا مطلب کہ عقل نے ہمیشہ شریعت سے مدد لینی ہے، عقل نے ہمیشہ قرآن اور حدیث سے مدد لینی ہے، تو پھر اس کے اوپر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اعتراض تب بنتا کہ جب آپ عقل کو مستقل حیثیت دیتے، نہ کہ کیا ہے وہ روایت اور سنت کے مقابلے میں قرآن و سنت کے مقابلے میں آپ حیثیت دیتے تو پھر اس کے اوپر کیا بنتا ہے؟ اعتراض بنتا، اور اس طرح کیا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔